الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی الحمدللہ آج 60ویں تقریر ہے اور واقعہ ہجرت کے سلسلے کی 12ویں اور آخری گفتگو. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت جلدی آج کے موضوع کو مکمل کروں گا اور اسی وجہ سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ گزشتہ تقریر کا کچھ خلاصہ پیش کیا جائے. بہرحال بات اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کا رسول خدا کی بستی سے شہر مدینہ کی جانب تشریف لا رہا ہے اور شہر مدینہ میں دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ تمام مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کس کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا میزبان قرار پائے. ہر ایک کی تمنا ہے, ہر ایک کا دل چاہ رہا, لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والا عادل خدا کا عادل رسول ہے. چنانچہ صاحبان دولت کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہماری دولت کا جادو ہر جگہ چل جاتا ہے, لیکن آج اگر ہم یہ تصور اور خیال کریں کہ پیغمبر ہماری کوٹھی یا ہماری حویلی یا ہمارے بنگلے کو دیکھ کر عام مسلمان کو نظر انداز کر کے ہمارے یہاں قیام کریں گے تو یہ خیال خام ہوگا. چنانچہ بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے مالدار, بڑی بڑی زمینوں والے, مکانات والے, محلات والے ہر ایک خواہش تو رکھتا ہے کہ پیغمبر اس کے یہاں قیام کریں, مگر پروردگار عالم نے یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھ دی تھی. اور جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے کہ جن کے مقدر میں یہ سعادت لکھی گئی مدینے کے عام ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کا مکان بہت ہی چھوٹا, بہت ہی مختصر اور ایک عام مہمان کے اعتبار سے بھی تکلیف دہ مکان تھا. تو چاہیے کہ پیغمبر اسلام مالک کائنات وہاں قیام کرے. لیکن بات یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرداری, طاقت, عہدہ, زمینیں, دولت عام دنیا والوں کو تو چھپا کرتی ہیں کسی کے سامنے, لیکن بارگاہ الہی میں ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں تو فیصلہ فقط خلوص پر ہوتا, عمل صالح سے ہوتا, اور یہ کہ اگر بزرگوں نیکیاں کی ہیں تو وہ اولاد کو اس کا صلہ اس دنیا میں ملتا. چنانچہ بہت پہلے پیغمبر اسلام کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے کا واقعہ کہ کسی کے بزرگ نے ایک نیکی کی تھی جو آج اس کے اولاد کے کام آنے والی. یاد کریں اس واقعے کو. یمن کا حاکم مکہ مکرمہ پہ حملے کے ارادے سے چلا, مکے کے قریب آ کر ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور آخر بہت مشکل سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا. یہ ابراہ کی بات نہیں, خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ہے, اس لیے پروردگار نے اسے بیمار کیا. توبہ کر کے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا کے اب وہ دوبارہ چلا مدینے کی جانب. اگرچہ اس کو جانا تو شام تھا, لیکن راستے میں مدینہ آ گیا. جب مدینہ پہنچا تو وہ چوک اٹھا, اس لیے کہ چند سال پہلے مدینہ ایک جنگل کا ایک صحرا, یہ پیغمبر کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات میں بیان کر رہا ہوں. یہ چند ہی سالوں میں یہاں پہ ایک شہر نمودار ہو گیا اور خاصا مضبوط اور مستحکم شہر نظر آتا. چنانچہ اس کے دل میں ایک مرتبہ پھر لالچ و تمنا پیدا ہوئی کہ میں مدینے پہ قبضہ کیے بغیر آگے نہ جاؤں گا. میری حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں یہ بستی میری حکومت کے دائرے سے باہر یہ کیسے ہو سکتا. خصوصاً اتنا خوبصورت شہر
آج بھی مدینہ عرب کے عام ماحول سے ان معنوں میں ہٹا ہوا جو سبزہ ہے، باغات ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور گرینری کے اعتبار سے پورے حجاز کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے طائف کو چھوڑ کر. تو یمن کے بادشاہ کے دل میں پھر ایک مرتبہ لالچ آئی، محاصرہ کر کے بیٹھ گیا شہر مدینہ کا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، جہاں پہ اس وقت صرف یہودی رہتے تھے، لیکن وہ آج والے یہودی نہیں بلکہ وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے یہودی. پورے شہر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ تو طاقتور ترین حکمران ہے. سوچا کہ کب تک یثرب کے لوگ میرا مقابلہ کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، ہتھیار ڈالنا پڑیں گے. چنانچہ وہ بڑے آرام کے ساتھ اپنے عیش و عشرت کی چیزوں سے دل بہلا رہا اور محاصرے کا سلسلہ جاری. بادشاہوں کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، رات گئے سونا اور دن چڑھے بیدار ہونا. چنانچہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ صبح کیسی ہوتی. یہ دوسری بات ہے، جو ایک زمانے میں فقط ظالم بادشاہوں کا طریقہ تھا، آج صاحبان ایمان کا بھی وہی طریقہ بن گیا. یہ بھی شاید پتہ نہ ہو بہت سے مومنین کو کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. ایک دن کسی وجہ سے شاہ یمن کی آنکھ جلدی کھل گئی اور وہ ٹہلنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلا، کراچی جیسے شہر کو چھوڑ کر. بہرحال صبح کا وقت ایک انتہائی سہانا وقت ہوتا، اور خود بخود اگر انسان بیدار، فطرت تقاضا کرتی ہے کہ گھر سے قدم باہر نکالو. وہ تو خیمے میں آرام کر رہا، خیمے سے باہر نکلا تو منظر دیکھ کے حیران ہو گیا. اس کی فوج کے ناشتے کا وقت ہے، اس کی فوج کے ناشتے کا وقت ہے. عام سپاہی کی اشارہ تو وہی غریب و مزدور ہوتا. وہ بادشاہوں کے نہ تو بادشاہوں کا طریقہ اسے معلوم ہوتا ہے، نہ اس پہ چل سکتا. وہ لوگ تو صبح سویرے ناشتے کے عادی. آج جو باہر نکلا یہ بادشاہ یمن، تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. بڑا لشکر، کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک، جو ناشتے کا دسترخوان. حیرت اس بات پر ہوئی کہ میری فوج جو سامان لے کے آئی اس میں کھجوریں تو ہیں ہی نہیں. یمن کا علاقہ کھجوروں کا علاقہ بھی نہیں. تو یہ اتنی کھجوریں ہیں کہ میرے پورے لشکر نے پیٹ بھر کے اس کو کھایا. اس نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. آخر سپاہیوں سے دریافت کیا یا جو دور کے کھانے کے نگران تھے، یہ کھجوریں آئی کہاں سے؟ اتنی کثیر تعداد میں گٹھلیاں پڑی، پورے لشکر کو یہ کھجوریں کہاں سے ملی؟ تو جواب دیا کہ روزانہ یہ یثرب کے رہنے والے دیوار پر چڑھتے ہیں، جو شہر کی فصیل ہے، جو شہر کی چار دیواری، اور بوریاں کی بوریاں بھر کے کھجوروں کو باہر پھینکا کرتے. اب تو شاہ یمن اور چکرایا کہ میں تو اس نیت، جو وہ شاہ یمن ہے جس کا نام ہی قبا، میں تو اس نیت سے محاصرہ کر کے بیٹھا ہوں کہ ایک دن مدینے والے ڈاکہ کشی کے عالم میں پہنچیں گے تو کھجار کے ہتھیار ڈالیں گے، اپنا شہر میرے حوالے کریں گے. یہاں تو میں الٹا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری پوری شہر کو، میرے پورے لشکر کو وہ لوگ غذا سپلائی کر رہے ہیں، پورے لشکر کے ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں. مصیبت میں اور تنگدستی میں اس انداز کا عمل تو نہیں دیکھا. آپ کے سامنے موجودہ ماحول بھی دیکھیے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ آج کل علم بہت آ گیا ہے، تہذیب بہت آ گئی ہے، انسان میں ہمدردی پیدا ہو گئی، دنیا میں جانوروں تک پر ظلم نہ ہو اس کے لیے انجمنیں بنا دی گئی. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا تاریخ میں پیچھے جائیں گے لوگ ظالم ہیں، جنگلی ہیں، وحشی ہیں، خوخار ہیں، نہ کسی کے مال کا احترام ہوتا تھا، نہ کسی کی عزت و آبرو کا احترام ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شہر کے دشمنوں کے محاصرے میں ہے، یعنی اس واقعے کی نوبت آ رہی، ان کی یہ حالت کے اپنے دشمنوں کو کھانا کھلا رہے. اور یہاں صاحبان ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ ہم قریب میں عرض کرنے والا ہوں. شاہ یمن چکرایا عام حالت میں بھی کوئی اپنے دشمنوں کا یہ اکرام و احترام نہیں کرتا. وجہ یہ کہ جو ایسا دشمن جو واقعے میں مبتلا کرنے کے لیے بیٹھا اس کے لیے یہ عزت، گھبرا کے فوراً میٹنگ بلائی اپنے وزیروں. یہ کیا ماجرا؟ وزیروں نے کہا کہ ہم بھی نہیں بتا سکتے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا کوئی آدمی سفید جھنڈا لہراتا ہوا مدینے کے دروازے تک جائے اور مدینے کے رہنے والوں سے پوچھے. اب اتنی نئی بات تھی، ایک ایسا سسپینس یا تجسس دل میں پیدا ہو گیا. کہا ٹھیک ہے، بھیجو کسی آدمی کو. پرانے دستور کے مطابق صلحوں کا سفید جھنڈا لہراتا ہوا وہ قاصد گیا اور مدینے والوں کو یہ پیغام پہنچایا. چنانچہ شہر مدینہ سے کچھ علماء نکل کے آئی یہودیوں کے. شاہ قبا سے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ جواب دیا ایک بات بتاؤ، تمہیں بھی پتا کہ ہم تمہارے شہر کو اس لیے گھیر کے بیٹھے
کہ تمہاری غذا کے ذخیرے ختم ہو جائیں، تم فاقے کرنے لگو تو آخر پھنسار کر اپنا شہر ہمارے حوالے کر دو۔ اس حالت میں، اس ماحول میں تمہاری یہ کیفیت کہ جو غذا تمہارے پاس جمع ہے وہ بھی تم ہمارے اوپر لٹائے دے رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا؟ علماء یہود نے دو جواب دی۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ہم اس شہر میں رہنے کیوں آئے ہیں آپ یہ تو معلوم کر لیجیے۔ ہمارا تعلق کسی نے کہا شام سے ہے، کسی نے کہا مصر سے ہے، کسی نے کہا عراق سے ہے۔ ہم اس لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں آباد ہوئے کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ آخری رسول جو آئے گا وہ اس شہر مدینہ میں آئے گا، تو ہم اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی یہاں آ کے جمع ہو گئے۔ اور ہماری کتابوں میں یہ لکھا کہ آخری رسول کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کا بھی احترام کرے گا، اور مہمان چاہے اس کا جانی دشمن بھی آ جائے وہ اس کا بھی استقبال کرے گا۔ ہم یہ چاہتے کہ جب آخری رسول آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا طریقہ اس کے طریقے سے ہٹ کے ہو، اس کی سنت کچھ اور ہو، ہم کسی اور طریقے سے چل رہے ہوں، تو جب وہ آ جائے تو اس کی باتیں ماننے میں ہم کو پریشانی ہو جائے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں کہ چونکہ ہمارا یقین ہے کہ زمانے کا امام ضرور آئے گا، اور یہ بھی پتا کہ جب امام آئے گا تو اس کی جو حکومت ہوگی اس کے قوانین میں داڑھی کا قانون لازم ہوگا، اس کی حکومت میں پردے کا قانون لازم ہوگا، اس کی حکومت میں نماز کا قانون لازم ہوگا، اس کی حکومت میں روزے کا قانون لازم ہوگا، تو کم سے کم امام زمانہ کی حکومت میں تو قائل ہو جائیے کہ ان باتوں پہ عمل ہوگا، یا امام زمانہ بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرائیں گے، تو پھر تو یہ ساری باتیں معذاللہ بیکار ہو گئی، یہ شریعت ہی لغو ہو کے رہ گئی معذاللہ، کہ جب امام خود بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرانا چاہتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن معذاللہ یا حدیث معذاللہ فقط دل بہلانے کی کتاب ہے، اس کے عمل کسی کو نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ جی آج کل ہم آزاد، مگر امام کے آنے کے بعد تو ان چیزوں پہ عمل ہوگا۔ اب سوچ لیجیے کہ جس نے کبھی داڑھی نہیں رکھی، امام کے آنے کے بعد جب اس کو داڑھی کا حکم نظر آئے گا تو کتنا وہ پریشان ہوگا۔ جس عورت نے کبھی سر پہ چادر نہیں ڈالی، امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب اسے چادر پہننے کا حکم دیا جائے گا وہ کتنی پریشان ہوگی۔ لیکن جو داڑھی رکھتا چلا رہا، امام کی حکومت اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گی۔ جو چادر پہنتی آ رہی ہے عورت، امام کی حکومت اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گی۔ جو کبھی بھی صبح کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا، جب امام آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ اگر امام سے ملاقات کرنا تو نماز صبح کے وقت مسجد کوفہ میں پہنچ جاؤ، تو جو کبھی صبح کے وقت اٹھا ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ صبح کہتے کسی، اس کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن جو نماز صبح کا ویسے ہی آدھی امام کی غیبت میں بھی، اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ جب امام آئیں گے اس کو اسی طرح سے رہنا پڑے گا۔ جب امام آئیں گے تو ایسا آدمی جو دین پہ عمل کر رہا، اس کے لیے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ گانے نہیں سنتا تھا، اب بھی نہیں سنے گا۔ پہلے بھی وہ حرام نہیں کھاتا تھا، اب بھی نہیں کھائے گا۔ پہلے بھی وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا تھا، اب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو ان بیچاروں کے لیے پیدا ہو جائے گا جنہیں اپنی ساری زندگی بدلنا پڑ جائے گی، اور معذاللہ انہیں ایسا لگے گا کہ امام کیا آ گئے، ہم پر ایک بوجھ آ گیا ہے، ہمارے لیے زحمت و پریشانی آ گئی ہے۔ امام کی رحمت ان کو زحمت محسوس ہونے لگے گی معذاللہ۔ یہ تو روایتوں کا جملہ کہ بعض صاحبان ایمان امام کے باغی بن جائیں گے۔ تو کہنے کو دل چاہتا کہ کم سے کم ان یہودیوں نے اتنا خیال رکھا تھا کہ بادشاہ یمن کو جواب دے رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ آخری رسول انتہائی مہمان نواز و سخی و کریم ہوگا، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیں تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں کوئی زحمت و پریشانی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہماری سخاوت اور ہمارے کرم کا سلسلہ جاری۔ اور دوسری بات تو یہ کہ یہ بھی ہمیں پتا کہ بہرحال اس شہر مدینہ پر سوائے رسول کی اور کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم بالکل پریشان نہیں۔ تم 10 دن یا 1 مہینہ یا 6 مہینہ یہاں رہے، 10 سال بھی اگر یہاں رہو تو ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ رسول کے شہر پر رسول سے پہلے کوئی اور قبضہ نہیں کر لے گا۔ چاہے یمن چوک اٹھا، دیکھیے بعض اوقات کسی کا ایک جملہ انسان کے ذہن کو ہلا کے رکھے گا۔ مصیبت و پریشانی میں چاروں طرف سے دشمن شہر کو گھیرے میں لے کے بیٹھا، اس وقت ان لوگوں کا اتنا اعتقاد ہے، یہ تو سچا اعتقاد لگ رہا، چنانچہ اس نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی، کہا کہ جس رسول کے آنے سے پہلے، اور پتا نہیں وہ رسول کب آئے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم کو پتا ہو کہ کل آنے والے ہیں امام تو آج ہم تیار ہو جائیں،
وہ تو آپ دیکھتے ہیں سیاست میں یہی ہوتا کہ اگر کل پارٹی کی حکومت بدلنے والی تو یہی آج کے لوگ کل ان کا طریقہ بدلنے کی آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہو گیا. اور جب اس پارٹی کو ختم کیا گیا تیسری پارٹی آ گئی, یہی لوگ اپنا رنگ بدل کے تیسری پارٹی کے رنگ برنگ جائیں گے. لیکن جہاں یہ پتا ہی نہ ہو کہ رسول کب آنے والے, ہزاروں سال پہلے اپنے آپ کو بدل کے رکھنا, اس اعتقاد اور عقیدے نے شاہ یمن کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ وہ سچا رسول ہوگا, کیونکہ سچے رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہوتی ہے. کسی جھوٹے یا غلط آدمی کے ماننے والوں کا اعتقاد اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا اور کہتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ رسول آئے گا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا. اس لیے ایک میری تمنا ہے, ایک تمنا ہے, کم سے کم اس شہر کی زیارت تو مجھے کرا دو جہاں اس رسول کے قدم آئیں گے, جہاں پہ وہ زندگی گزارے گا. میں رسول کو نہیں دیکھ پاؤں گا, مجھے نہیں پتا کہ دیکھ پاؤں گا یا دیکھ نہیں پاؤں گا. اس شہر کو تو دیکھ لوں, ان گلیوں کو تو دیکھ لوں, ان عمارتوں کو تو دیکھ لوں. شاہ یمن کی یہ بات, طاقتور دشمن ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا اور درخواست کر رہا. علماء یہود نے اس وقت تک صحیح علماء تھے, کہا کہ آؤ. چنانچہ شہر کا دروازہ کھولا گیا. اب جو شاہ یمن کا لشکر جرار داخل ہوا تو بعض علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت میں عید میلاد کے جو جلوس نکلتے اس کو ہم پہلا جلوس کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ پورا لشکر جرار نعرے لگاتا ہوا رسول کے نام سے شہر مدینہ میں داخل ہو رہا. ایک ایک گلی سے یہ سوچ کے گزر رہے کہ شاید اس گلی سے بعد میں اس رسول کے قدم بھی گزرے, شاید اس دیوار سے اس کے ہاتھ بھی مت ہو. چنانچہ ایک ایک دیوار کو بوسہ دیا جا رہا. عجیب ہمیں محبت نظر آ رہی, سمجھ میں نہیں آتا. پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور پیغمبر اسلام کا نام لینے والا یہ مسلمان بہتر ہے کہ جس کی نگاہ میں یہ سب شرک ہے, جس کی نگاہ میں یہ سب بدعت ہے, جس کی نگاہ میں یہ سب غلط ہے, جس کی نگاہ میں پیغمبر معاذ اللہ فقط ایک ڈاکیے ہیں, اس سے بڑی اور کوئی ذمہ داری ہی نہیں. یا وہ شاہ یمن کہ جو اس وقت تک کافر و بت پرست تھا لیکن اتنی والہانہ محبت کے ساتھ شہر مدینہ کی گلیوں کو چونتا جا رہا ہے, دیواروں کو بوسہ دیتا جا رہا ہے, ایک ایک مکان پہ یہ سوچ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ شاید میرے بعد کبھی رسول یہاں سے گزرے. اور جس وقت شہر مدینہ کے مرکز میں پہنچا تو علماء یہود سے اس نے درخواست کی کہ آپ جتنی قیمت بتائیں گے اتنی قیمت میں دینے کو تیار ہوں. یہ علاقہ, یہ شہر کا مرکز ہے, یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس وقت وہ یہودی سامنے نہیں آئے تھے کہ جن کا دین اور مذہب ہی فقط اور فقط اسلاموں کی مخالفت, مسلمانوں کی مخالفت تھا. اس لیے علماء یہود بھی تیار ہو گئے. کوئی بات نہیں ہے, بتاؤ تو صحیح یہ مرکز تم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرا دل چاہتا کہ اب میں اپنی حکومت کا دارالخلافہ یہاں منتقل کر دوں اور انتظار کروں شاید مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میری زندگی میں رسول آ جائیں. وہ پورا علاقہ خریدا شاہ یمن نے اور وہی قیام کیا. لیکن کچھ عرصہ گزرا, یمن سے مسلسل اطلاعات آنے لگی جو وہاں بغاوت ہو رہی ہے اور ظالم لوگ برتر اقتدار آ رہے ہیں, آپ کا آنا ضروری ہے. گھبرا کے علماء یہود سے پوچھتا ہے اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی کتاب تورات میں کیا لکھا ہے؟ علماء یہود کہتے ہیں کہ بہرحال کیونکہ آپ بادشاہ, اس لیے عدل کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا آپ پر واجب ہے. آپ وہاں جائیے اور وہاں اپنے عوام کو ظالموں کے چنگل سے بچائیے. دل نہیں چاہ رہا ہے مگر جانا پڑ رہا ہے. جاتے جاتے مدینے کے در دیوار کو دیکھا اور کہا کہ ہے مدینہ گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں اس رسول کے آنے سے پہلے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. اور 4 شعر اس نے کہے, کاش وہ رسول میری زندگی میں آ جائے, وہ سچا رسول, وہ بڑا رسول, تو میں اس کا ادنا خادم بن کر اس کی حمایت میں تلوار چلاؤں اور اس کے سارے دشمنوں کو ختم کروں اور اس کے بعد اپنی فوج کے 400 بڑے بڑے سرداروں کو 400 مکان خرید کے مدینے کے وسط میں مرکز مدینہ میں دیے اور کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے. میں تمہیں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم میری فوج کے 400 مانے ہوئے سرداروں سے سالار ہو. میری حکومت سے زیادہ رسول کی حکومت کو تمہاری ضرورت ہوگی. ان کو فوجی سپاہی بھی چاہیے ہوں گے, سالار بھی چاہیے ہوں گے. تم یہاں پہ قیام کرو, میں تو کسی نہ کسی طرح یمن کا نظام ٹھیک کر لوں گا. ان 400 میں 400 سرداروں کو وہاں چھوڑا. ان 400 میں ایک ایسا سردار تھا جو انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی تھا جس کا نام شامول تھا. کہا کہ یہ باقی سب تو سردار ہیں مگر تو عبادت گزار سردار ہے, اس لیے ایک امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں.
یہ کہے کہ شاہ یمن نے ایک شاہی کاغذ پر ایک خط لکھا، اور خط کیا تھا کہ رسول محمد کے نام ان کے ایک ادنا غلام صبح کی جانب سے، اور پھر وہ 5 چیزوں کی گواہی دیتا کہ اے رسول میں آپ کے رب پہ ایمان لایا، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کے دین پہ ایمان لایا، میں آپ کی کتاب پہ ایمان لایا، اور جو آپ حکم دے رہے میں سب پہ ایمان لایا۔ پیغمبر کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا خط ہے، اور بس میری ایک ہی تمنا کہ اگر آپ کی اس مدینے میں آمد کے وقت میں زندہ رہا تو آپ مجھے ضرور پیغام بھیجیے تاکہ میں آپ کی حمایت میں اپنی جان قربان کروں، اور اگر اس وقت تک میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میدان قیامت میں آپ میرے شفیع اور مددگار بن جائیے۔ اور پھر آخر میں یہ جملہ لکھا کہ میں آپ پر اور آپ کے جد ابراہیم کے دین پہ ایمان لایا، اپنا نام لکھا، اپنی دستخط کی، پھر اس کاغذ کو احتیاط کی وجہ سے بند کیا، مہر لگائی، سونے کا صندوقچہ بنوایا، اس میں اس کاغذ کو رکھا، تالا لگایا اور اس کی چابی شامول کے حوالے کی کہ یہ 2 امانتیں تمہارے پاس ہیں کہ جب کبھی وہ رسول آ جائے یہ خط ان کو دینا، اور دیکھو اگر تمہارا انتقال ہونے لگے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جانا۔ اور یہ کہہ کہ شاہ یمن روتا ہوا شہر مدینہ سے نکلا اور یمن چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زمانہ گزرتا رہا، پورے 1000 سال ہو گئے، پورے 1000 سال ہو گئے شاہ یمن کو آئے ہوئے۔ ادھر مدینے میں شامول نے انتقال کیا، مگر مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت نامہ، یہ صندوقچہ اور یہ چابی دے کے گیا۔ بیٹے کا انتقال ہوا، وہ اپنے بیٹے کو اس چیزوں کو منتقل کر کے گیا، یہاں تک کہ 21 مشکل گزر گئی، 21 پیڑھیاں گزر گئی، 21 نسب گزر گئے شامول کے خاندان میں۔ 21ویں شخصیت ان کا نام خالد ابن زید یا خالد ابن یزید، 2 نام بتائے جاتے ہیں۔ خالد ان کا نام ہے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام ایوب ہے، اس لیے وہ ابو ایوب کہلاتے ہیں۔ یہ ابو ایوب ہیں جو شامول کی 21ویں پیڑھی میں، یہ 21ویں پشت میں آئے، انہیں اپنے بزرگوں کی جانب سے یہ صندوقچہ ملا، یہ چابی ملی اور یہ وصیت ملی۔ پیغمبر اسلام جب شہر مدینہ کی جانب تشریف لا رہے تو آپ نے گزشتہ 2 تقاریر میں سنا کہ اللہ کے رسول مدینے کی سرحد سے آ کے قبا کی بستی میں ٹھہر گئے۔ مدینے والوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ پیغمبر فوراً مدینے میں آئیں گے، مگر پیغمبر قبا میں رک گئے۔ اس کی مصلحت بھی آپ کو پتا ہے کہ علی اور فاطمہ کے انتظار میں رکے، مگر مدینے والوں کو یہ پتا نہ چلا کہ پیغمبر کیوں رکے۔ بس یہ اطلاع آئی کہ اللہ کا رسول فی الحال قبا میں ٹھہرا ہوا ہے۔ خالد یعنی ابو ایوب انصاری انتہائی پریشان کہ جب رسول آ گیا اور مدینے کے اتنا قریب آ گیا کہ میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں تو پھر یہ امانت میں اپنے پاس کیسے رکھوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ عرصے اور قبا میں ٹھہر جائے، اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور یہ امانت مجھے اپنے بیٹے کو منتقل کرنا پڑے۔ چنانچہ فوراً ابو علی نامی ایک شخص کو بلایا، یہ امانت اور یہ خط لے کے فوراً قبا جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس، یہ میری امانت ان کو پہنچا دو۔ جب ابو علی مدینے سے نکلا تو اتفاق سے یہ وہی جمعے کا دن تھا جس جمعے کو پیغمبر قبا سے نکلے۔ ادھر ابو ایوب کا قاصد مدینے سے نکلا، ادھر پیغمبر قبا سے نکلے، اور راستے میں قبیلہ بنو سالم کی جامع مسجد میں پیغمبر نماز جمعہ کے لیے رک گئے۔ نماز جمعہ کا خطبہ آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا۔ جمعہ مکمل ہوا، پیغمبر اسلام چلنا چاہتے کہ دیکھا مدینے سے دوڑا دوڑا ایک آدمی چلا رہا، اس کو بنو سالم کی بستی میں رکنا نہیں، اسے تو قبا جانا، مگر پیغمبر نے خود ہی کہا جاؤ اور اس آدمی کو لے کے آؤ۔ اس آدمی کا راستہ روکا گیا اور کہا کہ تم ادھر آؤ، اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا۔ جیسے ہی وہ پیغمبر کے پاس پہنچا، پیغمبر اسلام نے کہا تمہارا نام ابو علی ہی ہے؟ تو گھبرا گیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا تمہیں خالد یعنی ابو ایوب نے خط دے کے بھیجا ہے، اور گھبراہٹ پڑی۔ یہ بات تو سوائے میرے اور ابو ایوب انصاری کے کسی کو نہیں معلوم۔ سونے کا صندوق کیا ہے، اس کی حفاظت بھی مقصود تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا بس لاؤ، وہ امانت میرے حوالے کرو جو میرے ایسا کلمہ پڑھنے والے نے دی ہے کہ جو 1000 سال پہلے مجھ پر ایمان لایا اور قیامت میں جس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کہ پیغمبر نے وہ صندوقچہ لیا۔ 1000 سال کے بعد وہ تالا کھولا گیا، پیغمبر نے مہر توڑی، شاہ یمن کے خط کو پڑھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پہلے تو شاہ یمن کے وہ فضائل بتائے جو بالکل شروع کی سیرت رسول کی تقریروں میں
غالباً 14ویں یا 15ویں تقریر میں بیان ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس خط کو پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے وہ فیصلہ جو پہلے ہی ہو چکا اس فیصلے کا اعلان کیا، مگر سب کو نہیں بتایا بلکہ صرف 2 یا 3 خاص آدمیوں کو، اور کہا اب ہمیں مدینہ چلنا۔ فیصلہ کیا ہوا ہے یہ تو آپ بعد میں سنیں گے، لیکن بات کچھ مبہم نہ رہ جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ شامون نے اس اہم ترین امانت کو پوری احتیاط کے ساتھ اپنی اولاد کو منتقل کیا، اس لیے مدینے میں پیغمبر نہ کسی دولت مند کے مہمان بنیں گے، نہ کسی سرمایہ دار کے مہمان بنیں گے، نہ کسی زمیندار کے مہمان بنیں گے، نہ کسی سردار کے مہمان بنیں گے۔ کوئی دنیاوی چیز پیغمبر کو گھر پہ نہیں پہنچا سکتی، نہ کسی کی دولت پیغمبر کو اس کے گھر پہ لائے گی، نہ کسی کا عہدہ پیغمبر کو اس کے گھر پہ لائے گا۔ شامون کی نیکی اس کے بیٹے ابو ایوب انصاری کو یہ اعزاز بخشنے والی کہ چونکہ تمہارے بزرگوں نے اس دینداری کے ساتھ امانت کی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ کا وہ رسول جس کا لقب ہی امین ہے وہ صرف اور صرف تمہارے گھر میں قیام کرے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن عام لوگوں کو یہ فیصلہ نہیں معلوم، اس لیے جیسے جیسے پیغمبر کی سواری مدینے کے قریب پڑتی جا رہی ہے، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، اور پیغمبر ایک ہی جواب دے رہے ہیں خلو سبیلہا، میرے ناقہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، فإنہا مامورہ، یہ اللہ کی جانب سے خود ہی معمور کی گئی ہے، خود ہی سے حکم دیا گیا ہے، اسے کہاں ٹھہرنا ہے یہ خود جانتی ہے۔ یہ حکم رسول آنے کے بعد لوگ راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قبا اور بنو سالم کی بستی ختم ہوئی، اب مدینہ شروع ہو گیا، اور مدینے کی سرحد پر مدینے کے سارے مرد، مدینے کی ساری عورتیں، مدینے کے سارے بچے گویا عید کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بے چینی اور بے تابی میں کوئی کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھا ہوا، کوئی مکانات کی چھت کے اوپر ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ اللہ کا رسول اب تک نہیں آیا، ہمیں خبر تو ملی تھی کہ وہ خدا سے حرکت کر چکا ہے، کیونکہ پیغمبر درمیان میں رک گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن اطلاع تو پہنچ گئی مدینے کے اندر، ہر ایک بے چین و بے قرار ہے، ہر طرف آوازیں ہیں این الرسول این الرسول، رسول کہاں ہے؟ ہر وہ آدمی جو کسی بلندی پر ہے، نیچے کھڑے رہ جانے والے مرد اور عورتیں اس سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی نظر آیا، کوئی جھلک نظر آئی؟ عید کے ٹائم کا انتظار نہیں ہو سکتا ہے جس طرح اہالیہ نے مدینہ کو پیغمبر کی آمد کا انتظار تھا، اور پھر اختیار سے پکارا جا محمد، مجھے رسول نظر آ گئے ہیں، بس اتنا سننا ہے۔ یہ تاریخوں میں ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے شہر مدینہ میں، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی جا محمد العبد الصالح، وہ رسول آ گیا جو صالح رسول ہے۔ اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پیغمبر اسلام کے استقبال کو آگے بڑھی، اور وہی شعر پڑھنا شروع کیے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ آج مدینے کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع کر کے آ رہا ہے۔ اور پھر مسلسل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ما داع للہ داع، ارے کوئی دعا کرنے والا اللہ سے اس سے بڑھ کے کیا دعا کر سکتا ہے کہ رسول اس کے یہاں آ گئے۔ وجب الشکر علینا ما داع للہ داع، شکر خدا واجب ہو گیا اس لیے کہ اللہ نے ہماری اہم ترین دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ رسول جو ہمارے درمیان آ رہے ہو، ہمیں پتا ہے کہ جیتا بالامر مطاع، تو ایک ایسا دین لے کے آیا کہ جس کی پیروی ہر ایک پہ لازم ہے۔ مدینے کی بچیوں کو یہ پتا ہے، اور آج کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو کوئی چیز نہیں ہے، فقط زبان سے کلمہ پڑھ دو اور ختم ہو گیا۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 10 بجا کے سب اسلام میں جائز ہے یا حرام ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم یہ نابالغ بچیاں جن پر ابھی احکامات شریعت نہیں آئے، یہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اے صاحبان ایمان بچیوں کے برابر بھی شعور حاصل کرو۔ ایھا المبعوث فینا، اے رسول جو ہمارے درمیان آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جیتا بالامر المطاع، آپ ایک ایسا دین لے کے آئے کہ جس کی پیروی کرنا پڑتی ہے، جس میں اطاعت کرنا پڑتی ہے، جس میں خالی زبانی باتیں کام نہیں آتی ہیں۔ جب مدینے کی بچیوں نے پیغمبر اسلام کا اس جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا
تو پیغمبر نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو آپ نے کہا بلا اللہ کے رسول یقیناً. پیغمبر نے کہا واللہ انا احبکم، خدا کی قسم میں بھی تم بچیوں سے محبت کرتا ہوں. اس اعتبار سے کہ صاحب معرفت بچیاں ہیں، اور ان بچیوں کے بعد اب ان کے بزرگ پیغمبر اسلام کے استقبال کو آنے لگے. اتنا زیادہ شور بلند ہوا کہ عبداللہ ابن سلام جو بعد میں اسلام قبول کرتا، وہ کسی ایک شور کی وجہ سے تو اسلام کے قریب آیا. جیسے ہی مدینے کی سرحد پر بچیوں نے استقبال کیا، بچیوں کے استقبال کے بعد اب بزرگ آگے بڑھے ہیں. ارے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آئیے ہمارے شہر میں تشریف لائیے. یہودیوں کی بستیوں تک بھی یہ شور کی آواز پہنچ گئی. عبداللہ ابن سلام، ان کا اصل نام حسین ابن سلام ہے. یہ یہودیوں کے عالم ہیں. حضرت یوسف کی اولاد میں، حضرت یوسف کی اولاد بھی یہ بھی 19ویں یا 21ویں پشت میں ہے، اور ان کا خاصا احترام ہے شہر مدینہ میں. حسین ابن سلام یہ علماء یہود میں ایک نامور مقام رکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ شور کی آواز بلند ہو تو میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہاں سے نکل کے مدینے کی جانب آیا. اچھا یہودیوں کے کھیت اور مدینہ بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور کھجور کے درخت کے نیچے میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا ایسا عظیم الشان جلوس کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. جب یہ جلوس داخل ہو رہا ہے شہر مدینہ میں تو مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. بے اختیار میری زبان سے بھی اللہ اکبر نکل گیا. میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بزرگ خاتون وہ بھی قریب کھڑی. جب انہوں نے مجھے دیکھا ایک یہودی عالم اور ایک ایسی شخصیت کے استقبال میں نعرہ لگا رہا جسے بہرحال یہودی اپنا دشمن سمجھ رہے. وہ شاہ یمن کے دور کے یہودی الگ تھے، مگر پیغمبر کے دور کی یہودی تو آپ کو معلوم. تو میری پھوپھی مجھ سے کہنے لگی کہ اے میرے بھتیجے کیا ہو گیا؟ ایسا لگ رہا میری خوشی کو دیکھ کے ایسا لگ رہا کہ جیسے موسیٰ ابن عمران آ رہے ہیں. یہودیوں کے لیے تو کائنات کی قابل احترام شخصیتوں میں سب سے بلند نام جناب موسیٰ کا ہے. تمہاری خوشی سے تو ایسا لگ رہا کہ جیسے موسیٰ ابن عمران ہماری بستی میں داخل ہو گئے. حسین ابن سلام جن کا بعد میں نام عبداللہ کر دیا پیغمبر نے، وہ کہتے ہیں بے شک میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ نے جس کی بشارت دی ہے، اور یقیناً مجھے لگ رہا کہ یہ تو موسیٰ سے بھی زیادہ قلم اور موسیٰ کا بھی سردار میرے شہر میں آ رہا. خالدہ بنت حارث طرح کھڑتی یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پھوپھی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، پہلے دیکھوں تو صحیح کہ یہ آنے والا کہہ کیا رہا. کیونکہ جب یہ شور کی آواز بلند ہوئی، بچیوں کا ترانہ ختم ہوا، اللہ اکبر کے نعرے ذرا تھمے، اب پیغمبر اسلام نے ایک تقریر شروع کی. پیغمبر شہر مدینہ میں داخل ہوئے. ذرا دیکھیے وہ مدینہ جو بعد میں مدینۃ النبی بن گیا، وہ ہجرت جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ بن کے رہ گئی. جب پیغمبر لے کے آ رہے ہیں، پہلی تقریر پیغمبر کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم کہ جتنے کان آج پیغمبر کی باتیں سن رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی اتنی باتیں نہ سنی گئی. اپنے شہر میں پیغمبر آ رہے ہیں، پہلا دن ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے کہ میں نے سنا پیغمبر نے پہلی تقریر کی بہت مختصر 5 جملے ہیں. جہاں جہاں اونٹنی جا رہی انہی 5 جملوں کو دہراتے جا رہے ہیں. یہ اسلام کا پہلا تعارف مدینے کے اندر. گزشتہ تقریر میں نے خطبہ جمعہ پڑھا تھا، وہ مدینے کے قریب تعارف ہے اسلام کا، لیکن وہ بھی زیادہ اس میں باتیں تقوی کی تھی. آج مدینے کے اندر پیغمبر داخل ہوئے، راوی خود عبداللہ ابن سلام. پیغمبر نے کہا ایھا الناس، پیغمبر کی تقریر ہی شروع ہوئی کہ اے انسانوں. اسلام کی مسلمانوں کی بات نہیں، پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا فی الجنۃ بالسلام. اور ایک عجیب تقریر جس کے پہلے فقرے میں بھی لفظ سلام آیا، آخری فقرے میں بھی لفظ سلام آیا، اور جو سننے والا ہے اس کے بعد کا نام بھی سلام، حسین ابن سلام. اگرچہ اس کا بات یہودی تھا، لیکن پیغمبر کی تقریر اسے ایسا لگا کہ براہ راست اس سے ہو رہی، اگرچہ پیغمبر سارے مدینے کو سنا رہے. یہ پیغمبر کی پہلی تقریر. آپ نے بچیوں کا ترانہ تو بہت سی کتابوں میں پڑھا، پیغمبر کی تقریر بہت کم سنی ہوگی. اے انسانوں افشوا السلام، ایک دوسرے کو بآواز بلند سلام کہا کرو. واطعموا الطعام، اور دیکھو مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کے کھانے کا انتظام کرو. وصلوا الارحام، رشتے داروں کا حق ادا کرو. وصلوا باللیل والناس ینام،
رات کی اس تاریکی میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے. اگر تم ان 4 باتوں پہ عمل کرو گے تو 5واں جملہ رسول سے سنو، تدخلوا فی الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونا الگ چیز ہے اور سلامتی کے ساتھ داخل ہونا الگ چیز ہے. جنت میں تو ہر مومن کو جانا، چاہے اس کا کردار و عمل کیسا ہی کیوں نہ، لیکن پہلے عذاب جہنم کو بھگت کے جانا، پہلے عذاب قبر کو برداشت کر کے جانا. اور یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ میرا ان لوگوں سے جو 4 چیزوں پہ عمل کرے، ان سے میرا وعدہ صرف جنت تو نہیں ہے بلکہ تدخلوا فی الجنۃ بالسلام، بلکہ یہ وعدہ ہے کہ جنت بھی ملے گی اور سلامتی کے ساتھ ملے گی، کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے اگر ان 4 باتوں پہ عمل کرو. اور 4 باتیں جو پیغمبر نے شروع میں بتائیں وہ کیا ہیں؟ اب جو سلام، دیکھیے اکثر حدیثوں میں یہ ہوتا کہ ہم لوگ معصوم کے مقصد سے سمجھے بغیر الفاظ حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ خبردار گیلے ہاتھ سے مثلا بجلی کا تار نہ چھونا، اور وہ گیلے پیر سے یہ کہہ کے تار چھونے لگے کہ آپ نے تو ہاتھ سے منع کیا تھا، پیر سے تو منع نہیں کیا تھا. بالکل اسی انداز سے حدیث کو ہم پکڑ لیتے. وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے ایک امیر آدمی کو، جس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ میرے پورے کھجوروں سے بھرے ہوئے گودام کو راہ خدا میں خیرات کیا جائے، جب پیغمبر نے اس گودام کو راہ خدا میں خیرات کروا دیا تو آخر میں اس کے بیٹے کو، بلکہ بیٹے کو بھی نہیں مدینے والوں کو مخاطب کیا. ایک کھجور جو اس گودام میں پڑی تھی اسے اٹھایا اور کہا دیکھو اگر تمہارا باپ یہ سارا گودام اپنے مرنے کے بعد خرچ کرنے کی وصیت جو کر کے گیا، اس کے مقابلے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں خرچ کر کے جاتا تو اس کا ثواب زیادہ ملتا. مرنے کے بعد یہاں پیسہ لگا دو، وہاں پیسہ لگا دو، اس مسجد کو دے دو، اس امام والے کو دے دو، ان غریبوں کو دے دو، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں دے کے جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کہتے ہی اس کو مرنے کے بعد پیسے کو تقسیم کرنا، اس میں تو ایک قسم کی چالاکی آ گئی. وہی چالاکی جو بہت سے ایسے والدین کرتے ہیں جن کو اپنی اولاد سے ڈر لگتا کہ بھئی اگر اپنی زندگی میں اولاد کو سب کچھ دے دیا اور وہ دھکے دے کے ہم کو نکال دے تو ہم کیا کریں گے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے مکان کی تقسیم ہماری مرضی سے ہو، شریعت کی مرضی سے نہ ہو. اور جب طریقہ بتایا جاتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ، وصیت کریں گے تو بیکار ہے، اپنی زندگی میں بیٹے کو کاروبار دے کے جائیے. کہا کہ نہیں بھائی اگر اس نے ہم کو کک آؤٹ کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ بتائیے کہ ہمارا مرتے دم تک مستقبل محفوظ رہے اور اس کے بعد بھی ہماری مرضی چلے. تو بھائی مرنے کے بعد خیرات بہت بڑی نیکی، لیکن اس میں چالاکی کا پہلو ہے یا نہیں کہ جب ہم مر گئے ہمیں ضرورت نہ رہی تو ہم نے کہا غیروں میں تقسیم کر دو. لیکن زیادہ بڑا ایمان تو یہ کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے کاروبار کو یا پیسے کو تقسیم کریں کہ اگر آگے چل کر پیسہ کم پڑ گیا کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر یہ قربانی بھی ہمیں برداشت ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں. لوگ ساری قربانیاں اس وقت دیتے ہیں جب اپنا سارا فائدہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں. تو الفاظ حدیث، یہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد تو جو کچھ تمہاری اولاد تمہارے لیے کرائے گی، مگر اپنی زندگی میں اگر ایک کھجور تم دے کے جاؤ اس کا ثواب اس پورے گودام سے زیادہ ہے جو مرنے کے بعد وصیت کر کے جا رہے. اگر پیغمبر نے جو یہ کہا کہ یہ کھجور اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ تو مقصد کیا تھا؟ اپنی زندگی میں دے کے جاؤ. لیکن نہیں، ایسے لوگ ملے کہ جو اسی حدیث کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اب انہوں نے خیرات تک بند کر دی. ہم خیرات اس وقت کریں گے جب اپنے ہاتھ سے دیں گے. اگر کوئی مستحق، کوئی پریشان حال، کوئی مجبور آدمی اور ہمیں اس کی مدد کرنا، پیسے دینا، لیکن آج ہمیں کسی اور کام سے کہیں جانا، پرسوں بلائیں گے تاکہ اپنے ہاتھ سے دے، اپنی بیوی کو پیسے دے کے نہیں جائیں گے، اپنے بیٹے کو پیسے دے کے نہیں جائیں گے. جو پیغمبر نے کہا کہ ہاتھ سے کھجور خیرات کرو، تو ہاتھ کا مطلب یہ اصلی ہاتھ نہیں، ہاتھ کا مطلب ہے اپنی زندگی میں خیرات کرو، اس کا ثواب مرنے سے زیادہ. مگر ایک صاحب حدیث کے الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اسی انداز سے اکثر حدیثوں کے ساتھ ظلم ہوتا. اکثر حدیثوں کے ساتھ جو میں نے ایک واقعہ اکثر سنایا، بالکل شروع جب میں نے ابتدا میں حج پہ جانا شروع کیا تو پہلی تقریر ہی میں غلطی کر گیا. مکے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں نے کہیں یہ کہہ دی کہ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. ایک برادر ایمانی نمازی چھوڑ کے بیٹھ گئے. میں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ مکہ تو وہ شہر جو بے نمازی آ کے یہاں نمازی بن جاتا، آپ ماشاءاللہ کراچی کے نمازی یہاں نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے.
تو کہا کہ بھائی میں نے پہلے دن 5 نمازیں پڑھی، 5 لاکھ نمازیں مجھے مل گئی، اب مجھے نماز کے ثواب کس زندگی کے لیے میں نماز پڑھوں؟ اتنی تو میری عمر بھی نہیں ہوگی کہ 5 لاکھ نمازیں اس زندگی کی بنی۔ الفاظ حدیث کو پکڑنے سے یہ حماقتیں ہوتی۔ تو یہ جو پیغمبر مدینے میں خطبہ دے رہے اس کے الفاظ پر بھی غور کرے اور معنی پر بھی۔ اب جو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، کیا مطلب؟ خالی اس میں وہ السلام علیکم نہیں ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہیں اور جب وہ گلے ملے تو اس کی پیٹھ میں خنجر کو گھونپ دیا جائے، جیسا آپ کاروباری لوگوں میں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ سلام تو منہ پر ہے اور جہاں اس کی پشت آپ کی جانب ہوئی بغل میں سے خنجر نکالا اور اسی کو ذبح کر دیا۔ اب صرف سلام خود اسلام نے پورا فلسفہ، اسلام نے لفظ سلام ہی کیوں رکھا؟ اور کوئی لفظ تو نہیں تھا، الحمدللہ کہہ دو، شکرن للہ کہہ دو۔ سلام کا لفظ کیوں کا؟ اس لیے کہ سلام کا مطلب السلام علیکم، میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے تم کو سلامتی۔ اب جو سلام یعنی سارا معاشرہ ایک دوسرے کی سلامتی کی فکر کرے، ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال کرے، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ سلام بآواز بلند ہوتا ہے مگر ساتھ میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی۔ اب جو سلام یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب بنو، وہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے پہ ایک لائن پہ جو فقیر بیٹھے 6 دن حرام کما اور 7ویں دن یعنی معاشرے کو ایسا بنا دو کہ جس میں کوئی کسی کا محتاج ہی نہ رہے، ہر ایک کی روٹی کا انتظام ہو جائے، ہر ایک کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ خیرات جو تم دے دیتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر خمس ہے، کیونکہ خمس ایک نظام کا نام ہے، خیرات تمہاری مرضی کا نام ہے۔ آج دی کل نہیں دی، آج تمہارا دل بدل گیا تم نے بند کر دی خیرات۔ خمس ایک پورا نظام ہے کہ جس کے اندر کسی کے بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ نظام قائم کرو، ایک آدمی کے اوپر کبھی نظام نہ چلاؤ۔ دیکھیے خیرات تو یہی ہے، ایک لکھپتی سیٹ ہے، ہر ہفتے آتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں خمس کتنے ہی لوگ آئے اور کتنے ہی گئے، جو خمس کا نظام چل پڑا تو چل پڑا۔ اسلام نظام بنانے پہ زیادہ توجہ دیتا۔ یہ 2-4 روپے کی خیرات اس کا بھی ثواب ہے، میں اس کی تحقیر یا توہین نہیں کر رہا ہوں، مگر پیغمبر اطعموا الطعام کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ نظام قائم کرو کہ جس کے اندر کوئی بھوکا رہے ہی نہیں، جس کے اندر کوئی محتاج رہے ہی نہیں، ہر ایک کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ بعد میں پیغمبر نے بتایا۔ زکات پیغمبر کا حکم ہے، فطرہ پیغمبر کا حکم ہے، خمس پیغمبر کا حکم ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو میرے بزرگ مولانا ذیشان حیدر جراجی صاحب اکثر جملہ کہا کرتے، اور کتنا ہی مناسب جملہ کہ دیکھیے کتنے ہی ہمارے یہاں لکھپتی ایسے کہ جو ڈونیشن اور چندے کے نام پر لاکھوں دینے کو تیار ہے، خمس کے نام پہ 100 روپے دینے کو تیار نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس کہتے ہیں جو آپ نائب امام کو دیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے خمس نکالتا، اپنی مرضی سے خرچ کرتا، وہ اس کی خیرات ہے، وہ اس کا خمس نہیں ہوا۔ اپنے ہاتھ سے جو خرچ کر رہے ہیں وہ خمس نہیں ہوا۔ خمس کا ایک طریقہ کہ آدھا نائب امام کو دو، آدھا سید کو دو، وہ بھی اگر آغا کوئی کی تقلید میں ہو، امام خمینی کی تقلید میں ہو تو وہ کہتے ہیں پورا خمس نائب امام کو دینا۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو خرچ کر دیا وہ خیرات ہے، وہ صدقہ، وہ ڈونیشن ہے، وہ امداد ہے، وہ چیریٹی ہے، وہ خمس نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خمس کے نام سے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن چندے اور خیرات کے نام سے بہت زیادہ خرچ کیا کرتے۔ چلیے اس میں ایک برے تو وہ، میں یہ سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بہت کم لوگ ہیں، لیکن اگر چندہ دیں گے تو کم سے کم تختی تو لگ جائے گی، کم سے کم ایک اخبار میں نام یا رپورٹ کے اندر نام تو آ جائے گا۔ لیکن خیر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں کیوں صاحبان ایمان سے بدگمانی کروں؟ کوئی پیسہ دینے والا اس نیت سے پیسہ نہیں دیتا ہوگا، لیکن کم سے کم جو مولانا جوادی صاحب قبلہ کا جملہ ہے وہ تو حقیقت کہ خمس نہیں دیں گے۔ بھائی نہیں دو گے اس کا مطلب ہے تم کنجوس ہو۔ یہ کنجوس نہیں، کنجوس ہوتے تو ایک پائی ایک تو نہ نکلتی۔ 500 روپے خمس کے بچا کے 1000 روپے چندے کے نام پہ دینا، یہ کون سی عقل مندی؟ ہاں اس میں عقل مندی یہ کہ خمس اگر دیں گے ہم تو مولوی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، چھپ کے دینا پڑے گا، اس لیے کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ چندہ دیں گے تو اکڑ کے دیں گے اور منہ سے تان کے دیں گے اور سیما تان کے دیں گے، اس لیے کہ وہ تو ہماری مرضی پر ہے، جب دیں جس کو دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ تو یہ جو اپنی مرضی آتی، مدینے میں پہلا پیغام پیغمبر کا خبردار، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ صدقہ اور خیرات کا سلسلہ شخصیتوں کی خوشی پر ہو، وہ ناراض ہو گیا سلسلہ بند ہو گیا، وہ مر گیا سلسلہ بند ہو گیا۔ کراچی کی کتنی ہی ایسی مسجدیں، کتنے ہی ایسے امام باڑے، کتنے ہی ایسے دینی مدرسے، 1 کروڑ آدمی پورا خرچہ مدرسے کا برداشت کرتا، خوب عیش و آرام کے ساتھ، لیکن جب اس کا انتقال ہوا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایران کی کسی مدرسے کو یہ مسئلہ کیوں پیش نہیں آتا؟ مدرسہ بنانے والا بھی انتقال کر جائے،
چندہ دینے والا بھی انتقال کر جائے مدرسہ اسی شان سے رہے گا، اس لیے کہ وہ عطیات اور چندوں پر چلتا ہی نہیں ہے، وہ خمس کے اوپر چلتا، اور خمس ایک ایسا نظام کہ کسی کے مرنے سے نظام پہ فرق نہیں پڑتا، 10 جاتے ہیں تو 20 نئے خمس دینے والے آ جاتے ہیں۔ چندے میں یہ مرضی، چندے میں ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر فرما رہے کہ آج اسلام کا تعارف سنو، اب جو سلام ایک دوسرے کی سلامتی تمہاری ذمہ داری، السلام علیکم خالی نہیں بلکہ، اور آپ کو معلوم کہ ہر دعا کا پہلا اصول یہ کہ خدا اس کی دعا کو قبول کرتا جو دعا کے ساتھ عمل بھی کرے۔ تو جب آپ نے کہا تم پر سلامتی ہو، اب اس کی سلامتی کے لیے کوشش بھی تمہیں کرنا، اس کے بارے میں غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، عیب بیان نہ کرو، حسد نہ کرو، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ السلام علیکم کا مطلب ہے۔ السلام علیکم وہ منافقت کا جملہ نہیں کہ وہ سمجھ لے کہ ہم اس کے دوست ہیں اور پھر ہمیں موقع مل جائے اسے نقصان پہنچانے کا۔ اطعموا الطعام، ایسا نظام قائم کر دو کہ جس کے اندر کسی محتاج کو کسی مالدار کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہر ایک کا حق اس تک پہنچ جائے۔ اور تیسرا جملہ وصلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کا حد سے زیادہ تمہیں خیال کرنا۔ اسلام اسی بنیاد کے اوپر احکام بتاتا، اسی بنیاد کے اوپر کہ شروع کرو اس سلسلے کو، پہلے اپنی ذات کے متعلق جو رشتہ دار، پھر یہ رشتہ داری کے سلسلے کو اسلام پھیلاتا جاتا۔ ایک آخری منزل آتی جب اسلام کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان تمہارا رشتہ دار، مگر اس سلسلے کو بڑھاؤ، رشتہ دار کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ، اور جب لوگ سو رہے، اب سونے کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ یہ نیند جو رات کو لی جاتی، اور حدیث میں بھی یہی، لیکن اس کے پیچھے وہ فلسفہ بھی ہے کہ جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو خیال ہی نہ ہو کہ اللہ بھی ہے جس سے ڈرا جاتا، کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ قیامت بھی ہے جس میں ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آڈیٹر کی فکر ہو جاتی ہے کہ سال میں آڈٹ ہونے والا، سارے حساب کتاب لیجر رجسٹر کو صحیح کر لو۔ انکم ٹیکس کی فکر ہو جاتی کہ وقت سے گوشوارہ بھر دو، لیکن میدان قیامت کی آڈٹ کی اور میدان قیامت کا جو گوشوارہ بھرا جاتا اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ پیغمبر یہ بھی پیغام دے رہے کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، جب اندھیرا چھا جائے، یعنی جب ظلمت چھا جائے، جب لوگوں کی عقلوں پہ غفلت کے پردے پڑ جائیں، جب لوگ غافل سو رہے ہوں، اس وقت تم نماز پڑھو۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ بھائی نماز اسی چیز کا نام ہے، مالک یوم الدین۔ کوئی نماز الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کو یاد دلانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی محتاجی کو یاد دلانا ہے، سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں تیرے آگے گر رہا ہوں کیونکہ تو ہی سب سے بڑا پروردگار ہے۔ نہ کوئی سیٹ بڑا ہے، نہ کوئی کاروباری تعلقات رکھنے والا بڑا ہے، نہ کسی سرکاری محکمے کا کوئی آفیسر بڑا ہے، نہ خاندان کا کوئی آدمی بڑا کہ ایک کو خوش کرنے کے لیے آپ گانے شادیوں میں بجائیں، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے، ایک بڑے افسر کو خوش کرنے کے لیے رشوت دی جائے، گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے ملاوٹ کی جائے یا ان کو غلط طریقے سے اپنی جانب کھینچا جائے۔ نہیں، نماز تو نام ہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد تجھی سے چاہتے ہیں، رزق دینے والا تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں جس کے آگے ہم جھکیں۔ یہ ہے اصلی نماز۔ وہ نماز یقیناً گناہ سے ختم کرا دے گی جس میں انسان اللہ کے سامنے پیشانی کو خاص پہ رکھتا، مگر معاشرے میں بھی ہر آدمی سے ڈرتا، فلاں ناراض نہ ہو جائے میری ملازمت چھوٹ جائے گی، فلاں ناراض نہ ہو جائے میرے کاروبار کو نقصان ہو جائے گا، فلاں ناراض نہ ہو جائے میرے خاندان میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ نہیں، نماز اسی چیز کا نام ہے کہ یاد کرو قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے سوائے الرحمن الرحیم خدا کے، تو اسی کے آگے پیشانی کو جھکاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ، اس وقت تم عبادت کرو جب لوگوں کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوں۔ تو یہ 4 پیغام پیغمبر اسلام دے رہے، ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، معاشرے کو ایسا بناؤ کہ کوئی محتاج نہ رہے، جب لوگ غافل ہوں اس وقت نماز پڑھ کے قیامت اور اپنے خدا کو یاد کرو۔ تدخلوا فی الجنت، تدخلوا فی الجنت بالسلام، اب میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے یہ 4 چیزوں کا خیال رکھا تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ورنہ جاؤ گے جنت میں لیکن خدا معلوم جب ملک الموت روح نکالے تو کتنی تکلیف ہو، جب قبر کی پہلی رات آئے تو کتنی تکلیف ہو، اور جب قیامت تک قبر میں زمانہ گزرے خدا معلوم تم کس حالت سے گزرو، پھر میدان قیامت میں تمہاری کیا حالت ہو، کتنے غافل بیٹھے ہو۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، سیاست دنیاوی کا تقاضا کہ مکے سے آپ آ رہے ہیں اور جو مکے والوں کے دل میں جو دشمنی تھی،
جب آپ نے ہجرت کی تو اب تو رہی صحیح تصر بھی پوری ہو گئی. اب تو مکے والے کھلم کھلا آپ کے خلاف ہو گئے. اب تو بظاہر مدینے والوں کے علاوہ عرب کی سرزمین پہ آپ کا کوئی سہارا نہیں. یہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں. طائف والے پہلے ہی منع کر چکے. مکے والوں کو چھوڑ کر آپ نے ان کے خلاف خود اعلان جنگ کر دیا. اب تو مدینے والوں کا بڑا خیال کرنا پڑے گا. اب تو ان کے دلوں کو ہاتھ میں لینا پڑے گا. اچھی اچھی باتیں کریں, جنت کے باغات دکھائیں, سبز باغ دکھائیں, خیالی جنت ان کے سامنے پیش کریں, جو سیاسی لیڈروں کا طریقہ کار ہوتا کہ کم سے کم یہ آخری پارٹی جو بچی یہ تو ہمارے خلاف نہ ہونے پائے. مگر عجیب طریقہ ہے پیغمبر اسلام کا. یہی تو سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر جا رہے ہیں حقائق کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر خیالی جنت دکھا کے مدینے والوں کو خوش کرنا تو مکے والے کیا برے تھے؟ یہ ساری باتیں تو ان کو بتا کے ان کو بھی اپنی جانب کھینچا جا سکتا تھا. اگر خالی ایسے ہی ٹرک بھر بھر کے سب کو جنت میں بھیجنا تھا تو مکے والوں کی دشمنی کیوں ہم نے مول لی تھی؟ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ مکے والے سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہمارے نام خلاف ہے, اور پیغمبر کہہ رہے کہ بغیر عمل کے کیسے؟ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جنت جسے تم اتنا قریب سمجھ رہے سنوری ہو قریبا. یہ جو قرآن کی آیت میں اس کو الٹا کر رہا کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہم قیامت کو قریب سمجھ رہے ہیں. وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اور جنت میں الٹا مسئلہ کہ جنت میں لوگ سمجھتے ہیں جنت تو بہت قریب ہے ہمارے پاس, ادھر ملک الموت آیا اور ہم جنت میں پہنچ گئے. مگر رسول بتا رہے کہ جنت کتنی مشکل چیز ہے, جنت کتنی دور کی چیز ہے. جنت تک پہنچنا بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. اگر زبانی ایمان ہے تو جنت سے مشکل کوئی چیز نہیں. اور اگر تمہاری رگ و پے میں ایمان اترا ہوا ہے, سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, تو جنت سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. حسین ابن سلام علماء یہود میں شامل ہے, تورات اور زبور کا عالم ہے, اپنی قوم میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے, لیکن پیغمبر کی تقریر نے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی مقرر کی تقریر سے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن جو خود مقرر, عام آدمی ایک عالم کی باتیں سن کے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن جو خود بہت بڑا عالم یہ آسانی سے متاثر نہیں ہوگا. جو خود مقرر ہے وہ آسانی سے متاثر نہیں ہوگا. لیکن حسین ابن سلام اتنے مختصر الفاظ میں پیغمبر نے پورا دین اسلام سمیٹ کے پیش کر دیا کہ اب حسین ابن سلام بے اختیار اللہ اکبر کا نعرہ لگا بیٹھا اور بہت جلد اس نے اسلام قبول کیا. وہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کہ اس کا اسلام بھی کتنا عجیب تھا. جس انداز سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ سامنے کی چیز کا انکار کرتے, حسین ابن سلام کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. آج میں نے پیغمبر کے مقصد سے زیادہ گفتگو کر ڈالی, لیکن بہرحال یہ سارے اہم مسئلے ذہنوں میں رہنا چاہیے. انہی چیزوں سے غفلت جو ہمارا ایک طریقہ کار بن گیا کہ خالی واقعات سنانا تو مقصد نہیں, یہ بھی بتانا ہے کہ پیغمبر ہر جگہ اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کیا نشانیاں رکھتے جا رہے ہیں, تاکہ کل کوئی دھوکے میں پڑے ہی نہیں کہ بھائی اسلام تو فقط جادو منتر کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے اور جنت ہاتھ میں آ جاتی. یہ ساری زحمتیں خود پیغمبر جب زحمتیں اٹھا رہے ہیں تو اپنے ماننے والوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں جاؤ گھر میں سو جاؤ. لوگ سو رہے ہیں, ایک کمبل ہو کے تم 2 کمبل ڈال لو اس لیے کہ جنت تو ہم نے تمہیں دے ہی دی. وہاں تو بالکل الٹی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ سرحد مدینہ سے لے کر ابو ایوب انصاری کے گھر کا واقعہ اب آئندہ تقریر ہی میں آ سکے گا. آج آپ نے دیکھا, اگرچہ میں بہت تیزی سے آج گفتگو کر رہا تھا کہ شاید ہجرت آج تو مکمل ہو جائے, لیکن صرف قبیلہ بنو سالم کی نماز جمعہ سے لے کر مدینے کی سرحد میں پیغمبر کا داخلہ اتنا آپ نے سنا. البتہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کہ جو آنے سے مجبور ہیں عرب سے, باقی آپ کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے, مجھے بھی کوئی جلدی نہیں. 60 تقریریں سیرت رسول پہ ہوئی اور یہ ذکر رسول پہ اتنا بابرکت کہ قیامت تک بھی اگر کیا جائے تو حق شمع برابر ادا نہیں ہوگا. اس اعتبار سے جیسا میں نے کہا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے, میرے مستقل مجمع کو بھی کوئی جلدی نہیں. یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی. جو صاحبان ایمان مجبوریوں کی بنا پر یا کارگر سے باہر رہنے کی بنا پر کبھی کبھار شرکت فرماتے ہیں, ان کو میں یہ بتا دوں کہ اس درس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 حصے ہوتے. پہلے سیرت رسول کا بیان ہوتا, پھر مقصد رسول کی مناسبت سے کچھ مسئلے بتائے جاتے ہیں, اور آخر میں چند کلمے مسائل کے ہو جاتے ہیں کہ رسول کا ذکر جو شروع ہوا ہے وہ آل رسول کے مسائل پر ختم ہو. تو تھوڑی سی رحمت ان کو ہوگی. اس بات کا میں خود خیال کرتا ہوں کہ اگر 10 بجے تک سیرت رسول کا بیان مکمل نہ ہو سکا تو مسائل کا وقت کم کر لیا جائے, تاکہ 10:15
یا 10:18-19 تک ہماری گفتگو مکمل ہو جائے اور آپ کو زحمت بھی زیادہ نہ ہو۔ آج جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں، یہ ایک سوال ایسا پوچھا گیا ہے کہ میں اس کا جواب اگر یہ دے دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اگرچہ جو جواب میں دینے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو اس میں تکبر کا پہلو لگے، لیکن یہ میں تو تکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، ہارٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے اور کڈنی کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے اور آئی کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے اور ہڈیوں کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، اسی انداز سے دینی علوم بھی ہوتے ہیں، کوئی علم تفسیر، کوئی علم حدیث، کوئی علم مناظرہ، کوئی علم اخلاقیات، کوئی علم فقہ، کوئی علم تاریخ، ہر ایک کے ماہر ہوتے ہیں۔ خیر ماہر تو کیا، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن جو سوال مناظرے سے متعلق آتے ہیں کہ فلاں غیر شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، فلاں غیر شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دینا میرے لیے دو وجوہات سے بہت مشکل ہے۔ ایک تو یہی وجہ کہ بہرحال یہ اتنا زیادہ میرا کوئی شعبہ نہیں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں مانتا ہوں۔ جس طرح کا کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آنکھیں بالکل بیکار چیزیں ہیں، گردہ بالکل بیکار چیزیں، جو کچھ ہے دل ہی دل ہے، نہیں، وہ کہتا ہے سب اہم چیزیں ہیں لیکن الگ الگ آدمی ہر کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں جو طالب علم بھی جتنا ہوں وہ زیادہ آپ کو پتا ہے کہ میرے موضوعات کیا، اور دوسرا یہ کہ طالب علمی والا جواب ہی صحیح، لیکن اس درس میں خاص عنوان چل رہا، مسائل فقہ ویسے ہی بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ایک دو سوال یہ آ گئے کہ مثلا متع کی دلیل کیا ہے، تقیہ کی دلیل کیا ہے، نماز میں 4 رکعتیں قصر میں 2 کیوں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ وضو میں ہاتھ اوپر سے نیچے کیوں دھلتا، تو مسئلہ یہ کہ جو ہم فقہ کا جو ٹائم ہے وہ اور بھی کم ہو کے رہ جائے گا، اس لیے میں آئندہ آپ سے کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں۔ آج کی حد تک تو آپ مجھے معذور سمجھیں، پہلے ہی وقت بہت زیادہ ہو چکا اور بہت مختصراً مجھے 1 یا 2 مسئلے فقہ کے بیان کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ فقہ کا میں وہی دوہرا دوں کہ جو میں نے آج کی تقریر کے بیچ میں ضمناً بیان کیا تھا کہ یہ یاد رکھیے، خمس اپنے ہاتھ سے دینے کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں، بلکہ خمس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو نائب امام سے رجوع کرنا پڑے۔ صرف سہم سادات کے بارے میں وہ بھی آغا خمینی نے آغا خوئی نے اجازت دی کہ سہم سادات آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ سہم سادات بھی نائب امام ہی کو دیں، اور سہم امام تو بہرحال تمام شیعہ علماء کے نزدیک جو موجودہ مراجع نائب امام ہی کو دینا۔ امام خمینی کے مقلد سہم سادات بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، سہم امام بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ آغا خوئی کے مقلد سہم امام تو بہرحال نائب امام کے وکیل کو دیں، سہم سادات چاہیں تو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، مگر ایک بات کا ان کو خیال رکھنا کہ اگر وہ سہم سادات اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر۔ اگر کل کلا کو پتا چلا کہ یہ آدمی صحیح سید نہیں تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے اوپر یہ بوجھ لے لیا۔ اگر پتا چلا کہ وہ سید تو ہے مگر مستحق نہیں، کیونکہ خمس ہر سید کا حق نہیں ہے بلکہ جو مستحق سید، تو ذمہ دار یہی آدمی۔ تو اسی لیے تمام مراجع اس پر تو متفق کہ سہم سادات بھی بہتر ہی ہے کہ آپ نائب امام ہی کو دیں، تاکہ پھر اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو ذمہ دار وہ نائب امام، قیامت میں جو کچھ معاملہ ہو ان سے ہو، آپ کی گردن اس ذمہ داری سے بچی رہے کہ آپ ایک حق امام کو غلط آدمی کے حوالے کر کے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ سہم سادات کو ہم مجتہد کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا نہیں۔ اس میں آپ نے سن لیا کہ اس میں آغاز کوئی تک کے یہاں انتہائی تاکید کہ آپ نائب امام ہی کے ذریعے سے خرچ کروائیں تاکہ آپ پر کوئی بات کی ذمہ داری نہ آنے پائے۔ ایک مسئلہ جو سال گزشتہ اسی رجب کی تقریروں میں آیا تھا، یہ شاید شعبان کی تقریروں میں پھر بتا دیا جائے کہ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ خمس ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں نماز اور روزے کی طرح آپ کو اسلام نے باؤنڈ کیا ہے، آپ پر ایک ریسٹرکشن ڈالی ہے، آپ کو پابند کیا کہ جب خمس آپ پر واجب ہو جائے آپ کو نکال کر فوراً پہنچانا ہے صحیح آدمی تک۔ خمس نکال کے رکھ دینا یہ خمس نہیں، جو اکثر غلطی ہو رہی۔ ایسے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ 30 لاکھ روپے ہمارے پاس خمس جمع،
دے دیں گے، ابھی تو کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ ایک بلڈنگ بنائیں گے اور انڈسٹریل ہوم بنائیں گے اور اسکول بنائیں گے تاکہ سادات کو ایک مستقل روزگار مل جائے. آپ کو حق کیا ہے سادات کرام کا ٹھیکیدار بننے کا؟ یہ سارا کا سارا نائب امام کو دے دیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ سادات کرام کا ولی نائب امام، لیکن اور کسی غیر نائب امام کو حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ میں یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا وہ بناؤں گا. کیونکہ خمس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ خمس جب دیا جاتا آپ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی شرط لگائیں. سارا کا سارا یہ سید کا مسئلہ، سید کی مرضی ہے وہ جہاں پہ خرچ کرے جو نہ چیز. وہ طریقہ بھی غلط ہے کہ خمس دیتے وقت شرائط رکھی جائیں. بھائی یہ فلیٹ ہم تم کو خمس میں سے دے رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم کسی کو بیچ نہیں سکتے ہو. یہ شرط ہی بالکل غلط ہے. شرط لگانے کا حق کیا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کا پیسہ ہے کہ آپ اس پر یہ شرط لگا رہے ہیں؟ یا مثلا ہم تمہیں چھوٹی سی دکان کرا رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ بیچ باچ کے کھانا جانا بلکہ اس سے اپنا روزگار کرنا. یہ شرط لگانے کا حق نہیں. بیوہ عورتوں کو سلائی کی مشینیں دی جاتی ہیں، یہ بھی آج کل فیشن میں داخل ہو گیا، مگر شرائط لگا کہ نہیں جی یہ سلائی کی مشین اس لیے دی جا رہی کہ آپ اس سے بس محنت مزدوری کر کے کمائیے، اسے بیچنے کا آپ کو حق نہیں. اگر اسے بیچنے کا حق نہیں ہے تو پھر یہ سلائی کی مشین سہم سادات سے نہیں خریدی جا سکتی. آپ اپنی جیب سے خریدیے لیکن سہم سادات سے نہیں خرید سکتے. لوگ اس میں فلسفہ لے کے آتے کہ جی آپ کو پتا ہے آج کل دنیا کتنی زیادہ دھوکے باز ہو گئی. وہ فلاں صاحب ہم نے 3 دفعہ ان کو مکان خرید کے دیا، تینوں دفعہ وہ مکان بیچ کے پھر آ کے کھڑے ہو گئے کہ میرے پاس مکان نہیں. دیکھیے اول تو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہوتا، وہ سنی سنائی باتوں پہ کیا کرتے ہیں. میں ایک دفعہ نکلا تحقیق میں کہ بتائیے تو صحیح کہ کون نے کس نے مکان بیچا؟ آپ نے دیا؟ نہیں وہ فلاں صاحب نے مجھے بتایا. وہ فلاں صاحب کون ہے؟ ان کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فلاں صاحب نے مجھے بتایا تھا. تو زیادہ تر یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے یقیناً کہیں نہ کہیں ایسے کیس ہوئے ہوں گے. اگر ایسے کیس نہیں ہوئے تو ہمیں بڑا تعجب ہے، اس لیے کہ یہ دنیا معصوموں کی دنیا تو ہے نہیں، فرشتوں کی دنیا تو ہے نہیں. یقیناً اس کے اندر غلط بیانی کرنے والے بھی ہوں گے، اور ایسے جو ہوں گے ان کو آپ 50,000 اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا کے شرائط کے ساتھ پابند کیجئے. جب ان کا دل چاہے گا تو وہ اس طریقے سے چکر لگائیں گے، چکر چلائیں گے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے. وہ یہ ساری چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس سے قطع نظر ٹھیک ہے ایسے حادثات پیش آئے کہ لوگوں کو ذرا ذہنی صدمہ پہنچا کہ ہم نے تو اس خلوص نیت کے ساتھ مکان خرید کے دیا، پتا چلا کہ مکان بیچ باچ کے پیسے کھا کے بیٹھ گئے. مگر سارا کا سارا مسئلہ یہ کہ یہ پیسہ اسی کا تھا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے قرضہ لیا اور پھر یہ قرضہ واپس کرنے کی بات آئی، بھائی آپ نے کہا میں بڑا مجبور، آج کل مجھے مکان چاہیے ہے، میرے پیسے آپ واپس کر دیے اور میرے پاس ہیں بھی پیسے، تو کیا مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ میں اس شرط پہ آپ کا قرضہ واپس کروں گا کہ آپ اس کو مکان میں ہی لگائیے اور خبردار کورٹ پیپر پہ لکھ کے دیجیے کہ آپ یہ مکان کہیں اور نہیں بیچیں گے؟ آپ کہیں گے مجھ سے کہ آپ کو حق کیا ہے کہنے؟ ہم جا کے اسے آگ میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، کنویں میں پھینک دیں، کوئی آپ کا پیسہ ہے کہ آپ یہ ساری شرطیں لگا رہے ہیں؟ زیادہ اگر وہ ہوگا تو کہے گا کہ پہلے تو میں نہیں بیچتا، لیکن اب آپ نے ضد دلائی، اب تو میں ضرور یہ پیسہ لوں گا اور کہیں اور خرچ کروں گا، اور اسے حق ہے یہ کہنے، حق ہے کیونکہ اس کا پیسہ. خمس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ خمس ہمارا مال نہیں، خمس سادات کا مال. اگر ایک صاحب نے بڑے غصے میں، بعض لوگ آپ کو پتا ہے بڑے اکڑ ہوتے، اسی اکڑ پنے میں ایک جملہ کہہ دیا ہے تو بدتمیزی کا جملہ، لیکن پھر بھی میں ممبر سے بیان کر دوں کہ جی کیوں ہم شرطیں نہیں لگائیں، یہ ہمارا پیسہ ہے، ان کے باپ کا پیسہ یا انہی کے باپ کا پیسہ، انہی کی ماں کا، سادات کرام کی والدہ کا اور انہی کے والد کا پیسہ. اس میں آپ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ کیونکہ ان کو یہ پیسہ فاطمہ کا بیٹا اور فاطمہ اور علی کا بیٹا ہونے کی بنیاد پہ مل رہا، اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے باپ کا پیسہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، ان کی ماں کا پیسہ ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں نہ یہ ہمارے باپ کا پیسہ ہے نہ یہ ہماری ماں کا پیسہ، تو اتنا پکا حق ہے سادات کرام کا کہ آپ یہ ساری شرطیں نہیں لگا سکتے، آپ کو ڈائریکٹ اس کو دینا. ہاں یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آیا اس کا بھی اسلام نے ایک حل رکھا، کیونکہ نائب امام سادات کا سرپرست ہوتا، سادات کا ولی ہوتا، اس لیے اگر آپ اس کو یہ پیسہ دیں اور اس کو آپ مطمئن کر لیں وہ یہ شرط لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ بھی ہر نائب امام کو حق نہیں ہے، صرف چند کو یہ اختیار حاصل، لیکن بہرحال ان کے ذریعے پھر بھی ممکن ہے. ہمارے ذریعے سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک غلط تصور ذہنوں میں آ گیا. اور دیکھیے بس یہ آخری مسئلہ، زیادہ وقت مجھے نہیں لینا، آخری مسئلہ کہ سید کا خمس پر اتنا پکا حق کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ شرطیں تو چھوڑیں،
آپ کو اس سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ تم نے یہ خمس میں کیا کر دیا. صرف اگر وہ حرام میں خمس استعمال کر رہا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا وہ جو غریب ہے فاقے ہیں آپ نے اس کو خمس دیا. ایسے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے فاقے کے ختم کرنے کا انتظام کرے پہنچ گئے لائن میں لگ گئے اور پہلا جو شو ہے وہ جا کے دیکھ کر آ گئے کہ بھائی بڑی زوردار فلم ہے, پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے, روٹی تو ملتی رہتی لیکن یہ چانس کہاں آتا. یا جیسے کبھی عید بقرعید میں ایسا ہوتا, فطرے کے پیسے دیے وہ تڑپ رہا تھا کہ اس سال عید پر کئی نئے گانے کے کیسٹ ریلیز ہونے والے ہیں, کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے خریدنے کا. الحمدللہ مسجد کے فلاں نمازی نے مجھے فطرہ دے دیا اور پہلا کام وہ یہی کرتا ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ کہ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ وہ اس کو گناہی میں خرچ کرے گا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ سید کو یہاں تک اسلام نے حق دیا کہ غریب سید آپ نے اس کو خمس دیا, اس نے خمس لے لیا. پھر اس کے بعد یہ پیسہ اٹھا کے اس نے اس سے وہ زیارت پہ چلا گیا, وہ حج پہ چلا گیا. آپ نے کہا بھائی اپنی حالت دیکھو, پہننے کا جوڑا نہیں ہے تمہارے پاس, بچے تمہارے واقع کر رہے ہیں, تو میرے خمس سے حج پہ کیسے چلے گئے یہ کہنے کا حق ہی نہیں آپ کو. ہاں اگر ایک مالدار سید اور حج کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے, صرف حج کے لیے اس کو خمس دیں یہ تو غلط ہے. لیکن نہیں, وہ غریب ہے, اس کو ویسے خمس کی ضرورت, پھر ہم جب اس کو خمس دے دیں گے تو شرعاً اسے حق ہے کہ یہ خمس کہیں بھی خرچ کر سکتا. اسی لیے آپ کو پتا کہ یہ ایک طریقہ بھی ہے خمس کے اندر کہ اگر ایک غیر سید بیچارہ بہت غریب اور مستحق ہے لیکن اسے خمس کے سہم سادات میں سے تو کچھ نہیں مل سکتا, اگر کوئی سید راضی ہو جائے, غریب سید عام نہیں جس کو خود ملنا چاہیے خمس, وہ راضی ہو جائے کہ لائیے آپ مجھے خمس دیجیے, آپ نے اس کو دے دیا, وہ راضی ہو گیا, اس کے بعد اس نے اپنی خوشی سے غیر سید کو یہ خمس دے دیا, کوئی خرابی نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ سہم سادات کو غیر سید کے پاس کیسے چلا گیا, نہیں, جب آپ نے سید کے ہاتھ میں پیسے دے دیے اب یہ سہم سادات آپ کا ادا ہو گیا. اب اس کی مرضی ہے کہ آپ خود خرچ کریں یا اپنے آپ کو فاقے میں رکھیں اور اپنی خوشی سے کسی اور کو دے دیں. ہاں اگر آپ شرط لگا کے کہتے کہ اس شرط پہ سہم سادات دیتا ہوں کہ آدھا تمہیں فلاں کو دینا پڑے گا, آپ کی یہ شرط غلط ہے. اور یہاں میں دونوں مسئلے بتا دوں, آپ کا شرط لگانا غلط ہے, آپ نے شرط لگا دی, سید تو اس شرط کی کوئی پابندی نہیں, چاہے آپ کے سامنے ہاں ہوں کر کے آ گیا, لیکن بات کے مانے نہ مانے اس کی مرضی. تو یہاں تک سید کا حق ہے کہ وہ لے کر کسی غیر سید کو دے سکتا, کیونکہ اسلام سید پر صرف ایک پابندی کہ جو سہم سادات تمہیں ملے تم حرام میں خرچ نہ کرو, باقی جائز کام میں جہاں دل چاہے خرچ کر لو. یہ بھی ایک جائز کام ہے کہ ہم بھوکے ہیں اپنا پیٹ نہ بھرے کسی اور کو دے دیں, یہ اسلام میں جائز ہے, تو سہم سادات اس میں جا سکتا. اسی سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ دیکھیے رمضان قریب آ رہا, جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں بیماری کی وجہ سے فدیہ دیتے, یا جن مرحومین کے وارث کو اللہ نے نیکی دے دی, مرحومین کے وارث میں بھی بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ خیال کہ مرنے والے کے لیے اہم ترین ہماری خدمت یہ ہے کہ ہم اس کا خمس ادا کریں, زکات ادا کریں, فطرے ادا کریں, جتنے مالی واجبات ہیں کم سے کم وہ تو ادا کریں. یہ تو بہرحال توفیق کی بات ہوتی ہے. اکثر مرنے والے کے وارث کسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ایک فاتحہ ہو گئی, ایک مجلس ہو گئی, ایک کھانا ہو گیا, ان کا بھی ثواب, لیکن اس سے زیادہ اس وقت مرنے والا اگر اس کی گردن پہ خمس ہے, زکات ہے, فطرہ ہے, فدیہ ہے, کفارہ ہے, وہ زیادہ اس کا محتاج ہے. تو خیر زندہ آدمی اگر اپنے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے جو 14 ٹھکان کھانے پینے کی چیز دیتا, یا کسی مرنے والے کے وارثوں کو نیکی آ گئی, بھائی ہمارے مرحوم باپ نے 10 سال کے روزے بیماری میں قضا کیے, پیسہ ویسا کچھ نہیں دیا, اب ہم دے دیتے, تو اس میں آپ کو یاد ہے اس کی منبر سے یہ مسئلہ بار بار آیا کہ روزے کے کفارے میں آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ غریب کو پیسے دیں, بلکہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے جنس دیں گے کھانے پینے کی, جنس, پیسے نہیں دے سکتے. 14 کھٹاس آٹا دینا واجب ہے, اس کے پیسے دینا غلط. جو غلطی سب لوگ کرتے ہیں کراچی میں باستثناء چند 99% غلطی ہو رہی ہے, اس کو میں بتا دوں یہ غلط ہے. یہ تو اسی نمبر سے کئی دفعہ مسئلہ آیا کہ روزے میں جو بیمار آدمی 14 کھٹان دیتا, آٹا دے گا, پیسے نہیں دے گا. سارے رمضان کے 22-23 کلو جو آٹا بنتا ہے اس کے پیسے دیے, غلط ہو گئے, بلکہ آپ کو آٹا دینا پڑے گا. اسی طرح جو لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں تو ہر روزے کا کفارہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا, پیسے نہیں چلیں گے, 60 غریبوں کو آٹا دینا پڑے گا, آٹا یا چاول یا جو بھی کھانا. اچھا, لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے غریب کو آٹا دے دینا. ایسے لوگ بھی ہیں کراچی میں جنہوں نے حساب لگایا تھا میرے ساتھ بیٹھ, تو 1 لاکھ روپے کا آٹا ان کے اوپر واجب ہو رہا. جس نے جان بوجھ کے روزے چھوڑے تو ہر روزے کے بدلے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس نے 1 سال روزہ نہیں رکھا ہے, پورا رمضان چھوڑ دیا, 1800 کھانے اس پر واجب,
اور 10 سال اگر کسی کے اسی جہالت میں گزرے 18,000 غریبوں کو کھانا کھلانا، تقریباً یہ بنا 12-13 ہزار کلو، 12-13 ہزار کلو کا حساب لگایا گیا تو 1 لاکھ کے اوپر جا کے پہنچ رہا. یہ 10 سال کی بات. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ان چیزوں میں چیمپئن بھی ہیں، 30 سال روزے قضا کرنے والے بھی موجود ہیں. تو ان کے تو 54,000 کلو ان کے اوپر واجب ہو رہا ہے تقریباً جا کے. تو کتنا لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا حساب بن رہا ہے. اب یہ جو ہم کو دینا وہ صاحب خوش ہو گئے کہ بھائی 1 لاکھ ہے تو بہت اچھا ہے، بلا آدمی کو مکان چاہیے، میں مکان خرید کے دے دوں گا. میں نے کہا جی یہ بالکل غلط کریں گے، آپ مکان دے دیں، میں مکان دینے میں رکاوٹ نہیں بن رہا. بلا وجہ میری وجہ سے نیکی کا سلسلہ رک جائے، بے شک آپ اس کو مکان دیجیے، لیکن وہ آپ کا کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ دوبارہ نکالنا ہوگا. انہوں نے کہا مثلا 12,000 کلو، یہ تو گھر میں اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اتنا آٹا، وہ تو خود ہم کو گالیاں دے گا کہ کس مصیبت میں پھنسا کے گئے. انہوں نے اپنا کفارہ دیا یا ہمیں زحمت میں ڈال دیا. تو بہرحال مسئلہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ لینے کو تیار بھی نہ ہو، لیکن آپ کو اسے آٹا دینا. ہاں اب یہ غریب گھبراتا کیوں، اس کی وجہ سن لیجیے. آٹا لے لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹے کو کھائے. اگر وہ کسی راشن والے سے بات کر کے رکھتا آٹا آئے گا میں تمہیں بھیج دوں گا، شرن وہ بالکل ٹھیک کر رہا. ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے اس نے کیسا فراڈ کیا، ہم تو اتنا آٹا لے لیا، جا کے راشن والے کو بیچا اور پیسے حاصل کر لی. اس سے بالکل حق ہے. اور حقیقت میں یہی اس مسئلے کا سب سے اچھا حل ہے کہ جیسا اکثر ہوتا کہ بھائی وہ جو فقیر ملتے ہیں کہ 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا اور اتنی بھوک لگ رہی، اس سے کہتے کریں کھانا کھلا دے تو وہ ہاتھ جوڑتا ہے، بھائی کھا کے بدہضمی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جس سے میں نے کھانے کی بات کہی سب نے کہا چلو کھانا کھلاؤ، پیسے دینے والا کوئی نہیں مل رہا. تو ایسے بھی ہوتا کہ مستحق کے ساتھ کھانے کے جو سامان ہے اس کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینا، اس کی بیٹی مثلا بیمار ہے دوا لانا، یہ آٹا تو اس کے لیے بالکل بیکار. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستحق کو آٹا ملنا، لیکن مستحق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آٹا وہ رکھے گھر میں ہی رکھا، وہ اس کو اگر مارکیٹ میں بیچ کے بھی آ رہا، آدھی قیمت پر بیچ کے آئے، چوتھائی قیمت پر بیچ کے آئے، اس کا پورا حق ہے. کس طرح یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا کہ آپ غریب کو کھانا دیں گے. غریب کی مرضی ہے آگے وہ جو کچھ بھی کرے یہ اس کا حق ہے. اس کے اندر یعنی شرن بھی غریب نہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی گناہ کر دیا، مجھے آٹا ملا تھا میں نے بیچ کیوں دیا. جی نہیں، شرن بھی تم کو حق ہے اور تم بالکل ٹھیک کر رہے. یہ باریکیاں اکثر ذہن سے اس لیے بھی نکل جاتی ہیں کہ یہ سارے مسئلے عام طور پہ پیسے والوں پہ واجب ہوتے ہیں. میں جن مجالس سے مسئلے بتاتا ہوں وہاں تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی لینے کی بات کرو، دینے والی بات تو نہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن پر دینے کی چیز واجب ہو، کہیں سے مل رہا ہو تو ہمارا پتہ بتا دیجیے، کیونکہ اکثر اس قسم کی تقاریر اوسط درجے کے لوگ سنتے ہیں. پیسے والوں کے پاس نہ ٹائم ہے نہ مہلت ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسٹوں میں یہ مسئلے محفوظ ہو جائیں، شاید اسی بہانے کسی کے کان تک کوئی بات پہنچ جائے کہ بہرحال شریعت کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا کہ جو مسئلہ اسلام نے بتایا، جو حق اسلام نے بتایا، اس سے ہمیں ہرگز نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ یہ وہ دین کہ جو اللہ کے رسول نے ہم کو پہنچایا. اپنی خواہشات کو داخل کر دیں، یہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، یہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، وہ رسول کا دین نہیں. اگر اس کی اسلام میں اجازت ہوتی تو امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی یزید جو کچھ کر رہا اپنی عقل سے کر رہا، عقل لڑاتے لڑاتے یزید تو اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں بہت کم لوگ پہنچے ہوں گے. کہ جی قرآن میں ہم نے آیت تو پڑھ لی ویل للمصلین، نمازیوں کو قرآن نے برا کہا ہے، شرابیوں کو تو کہیں برا نہیں کہا. تو شراب نماز سے بہتر ہے، بات بالکل قرآنی کر رہا، جو کچھ وہ دلیل پیش کر رہا سب قرآن کے ساتھ پیش کر رہا. مگر اس طرح سے اگر معاذ اللہ قرآن اور حدیث بچوں کا کھیل بنانے کی اجازت دے دی جائے کہ جو جس کے دل میں آئے وہ اسی کو دین سمجھ لے، تو ایک منزل وہی یزید تک پہنچ جاتی کہ سہولت ملتے 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 یزید جیسا شخص ہمارے سامنے آ جاتا. حسین کا سارا جہاد اس بات پہ تھا کہ اگر کوئی قرآن کے ایک زیر زبر پیش کو بدلنا چاہتا، آل رسول اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں. ایک کلمے کی تبدیلی اسلام میں گوارا نہیں، آل رسول اس کے لیے اجازت دینے کو تیار نہیں. ہر قربانی دیں گے اس کے لیے، یہاں تک کہ جان کی قربانی پھر بھی چھوٹی قربانی نہیں. ہم اپنی عورتوں کے پردے کی قربانی بھی دیں گے، ہم اپنے بچوں کے گال پہ لگنے والے ٹماٹر کی قربانی بھی دیں گے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی تبدیلی نہ آئے. سکینہ کے گال زخمی ہو جائیں، اسلام کو زخمی نہیں ہونا چاہیے. زینب کی چادر اتر جائے، مگر اسلام کی آبرو اور اسلام کا پردہ محفوظ رہنا چاہیے. اور یہ تاریخ اگرچہ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے 8 رجب کی شب شروع ہو گئی، مگر چونکہ تاریخ اس کی ہے اس اعتبار سے یہ جملے بھی سن لیجیے کہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. اسلام کی عزت پہ اسلام پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اور اس قربانی کے لیے
اسی مدینے سے قافلہ نکلا تھا جس مدینے میں آج رسول آئے تھے. اس قافلے پر تو جو گزری وہ آپ انشاءاللہ رجب کی باقی تقاریب میں سنیں گے. مگر یہی مدینہ رسول ہے. اللہ کے رسول جہاں آج آپ اس استقبال کے ساتھ آ رہے ہیں, اسی مدینے کی یہ روایت بھی ہم نے سنی ہے کسی سے کہ مروان ابن حکم کہتا ہے کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا. ایک دن میں بقیع کے قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا بنی ہاشم کے محلے سے کوئی سیاہ پوش بیوی آتی ہے اور آنے کے بعد سیدھی جا کے قبر فاطمہ پہ اپنے آپ کو گراتی ہے اور ایک مرتبہ کہتی ہے شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. وہ 7 رجب جو عباس علمدار کی ولادت کا دن ہے, انہی عباس کی مادر گرامی فاطمہ کی قبر پر آئی. شہزادی میں آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. میں نے کسی سے پوچھا یہ سیاپوش بیوی کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا, یہ علی کی بیوہ اور عباس علمدار کی ماں ام البنین ہے. وہ ام البنین جنہیں خدا نے 4 جوان بیٹے دیے تھے, عرب کی عورتیں رش کے ساتھ کہا کرتی تھی ارے یہ تو ام البنین ہے, بیٹوں کی ماں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کربلا کے بعد پکار کے شہزادی کہتی ہیں اے مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا, میرے وہ بیٹے ہی نہ رہے جن کی بنا پہ میں ام البنین کہلاتی تھی. مروان کہتا ہے میں نے دیکھا ام البنین فاطمہ کی قبر پہ گری ہیں. شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں. پھر ام البنین نے چہرہ اٹھایا اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا. عباس بیٹا دنیا میرے پاس آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے اور کہتی ہے عباس کی ماں تیرا عباس مارا گیا پرسہ لے لے. مگر ہے میرے بیٹے عباس تیری ماں کو یقین نہیں آتا ہے. ارے دنیا میں کون ہے جو میرے عباس جیسے شیر کو مار سکتا ہے؟ وہی آپ اب تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. تیری ماں یقین نہیں کرتی ہے لیکن نہیں عباس مجھے پھر یقین بھی آ جاتا ہے, یقین بھی آ جاتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ شہزادی زینب کی چادر چھینی گئی, سکینہ کے تماچے لگائے گئے. ارے میرا عباس زندہ ہوتا نہ سکینہ کے تماچے لگ سکتے تھے نہ زینب کی چادر چھین سکتی. فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حاجی حسن علی حاجی رحیم کانجی کے ایصال ثواب کے لیے, مرحوم حاجی محمد حسین حاجی رحیم کانجی کے ایصال ثواب کے لیے, جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً اس ذکر رسول سننے والوں کی, جملہ مرحوم مومنین و مومنات اور خصوصاً مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے ایصال ثواب کے لیے, اہل بیت کے ان مسائل کا واسطہ, عباس علمدار کی ماں ام البنین کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان کو, خصوصاً اس مجلس میں شریک مومنین اور مومنات کو, اور خصوصاً ان مرحومین کے جن کا ایصال ثواب کیا گیا پسماندگان کو, ان سب کے گھروں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا میدان کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہم سب سے خصوصاً شرکائے مجلس اور جن کا ایصال ثواب ہے ان مرحومین کو اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما. پروردگارا شاہ یمن کے اس جذبہ محبت رسالت کا واسطہ, پیغمبر اسلام کے اس پہلے خطبہ مدینہ کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک کو محبت رسول اور اتباع رسول و آل رسول کی توفیق عطا فرما. پروردگارا یہ ماہ فروری وہ مہینہ ہے کہ جس میں تیرے دین کے ماننے والوں نے کربلا والوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا ہے. پروردگارا ایران کے اس اسلامی انقلاب کو کامیاب و کامران فرما. پروردگارا اس انقلاب اسلامی ایران کا سلسلہ ظہور امام کے انقلاب سے متصل کر دے. پروردگارا بانی انقلاب امام خمینی کا سایہ اور آیت اللہ قلی اور دیگر تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما. پروردگارا تمام دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ, ہجرت رسول کے مقصد کی تکمیل اور آل محمد پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر والزمان کے ظہور میں قادر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم